میرے نہایت ہی پیارے بھائیوں بہنوں ساتھیوں، دیار غیر میں رہنے والے لوگوں کو کئی دفعہ ایک بڑی اذیت سے گزرنا پڑتا ہے، جو یہ ہے کہ کسی خاص موقع پر آپ اپنے پیاروں کے ساتھ کسی غم یا خوشی کی جگہ میں اکٹھے نہ ہو سکیں۔ اس وقت دوری کا احساس بہت ہی گہرا محسوس ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے احساسات ہمارے جذبات کے ساتھ وابستہ ہیں۔ جذبات انسانی زندگی کے دھارے میں اتار اور چڑھاؤ کا باعث ہوتے ہیں۔ کئی موقعوں پر رشتے چڑھاؤ کی طرف بڑھتے رہتے ہیں اور کسی موقع پر رشتے گہرائی کی طرف یا پستی کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جب رشتے ٹوٹ جاتے ہیں تو کئی نئے رشتے بھی جنم لیتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی رشتہ ٹوٹتا ہے تو اس کے بعد ایک خلا ٹوٹنے والے لوگوں کے یا ٹوٹنے والے فریقین کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ چند دن پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو بھیجی ہے، اور اس وقت جب خدا نے مجھے یہ پیغام دیا تھا اس وقت احساس نہیں تھا کہ ہم سب کو کس صدمے میں سے گزرنا پڑے گا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کی یقیناً دلجوئی ہوگی۔ یوٹیوب پہ وہ ویڈیو موجود ہے جس کا عنوان ہے دکھ کی گھڑی میں۔ اگر موقع ملے تو ضرور اس کو دیکھیے گا۔ بھائیوں بہنوں، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا جب پرانے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ اپنے خاندان کو دیکھیے، ہمارے والد کے وقت میں جو رشتے اور رشتے دار تھے دھیرے دھیرے وہ ختم ہو گئے، اور ان خاندانوں کے ساتھ ہمارے رشتے بھی منقطع ہو گئے۔ اس کے علاوہ کئی نئے رشتے وجود میں آ گئے، نئی باتیں وجود میں آ گئیں۔ سوال یہ ہے کہ رشتے کب قائم رہتے ہیں اور کب ٹوٹ جاتے ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ رشتے قائم رہیں؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں فریقین ہوتے ہیں جن کے درمیان کوئی رشتہ ہوتا ہے، اس رشتے کا ایک نیوکلس ہوتا ہے یا مرکزی نقطہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ رشتے فعال رہتے ہیں، اور جب تک وہ لوگ جو اس نیوکلس کے ساتھ کمیٹڈ رہتے ہیں یا اس مرکزی نقطہ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، رشتے جاری رہتے ہیں۔ اور جب بھی کوئی شخص اس نیوکلس سے ہٹ جاتا ہے تو اس کا رشتہ باقی دوستوں اور رشتہ داروں یا تنظیم کے اندر لوگوں کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ناپید ہو جاتا ہے۔ رشتے کیسے قائم رکھے جا سکتے ہیں، یا کیا رشتے قائم رکھنے بھی چاہیے، یا وقت کے دھارے کے ساتھ ساتھ بہتے رہنا چاہیے؟ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک نہایت سوشل شخصیت کا مالک ہوں، اور میں ہمیشہ رشتوں کو قائم رکھنے اور ان کو نبھانے کا عادی ہوں۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی ایک مثال یا ایک طریقہ کار میں آپ کے سامنے بیان کروں گا
پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا، زبور 22 کی پہلی آیت، جہاں خداوند یسوع مسیح نے اپنے باپ کے ساتھ رشتے کو نبھاتے ہوئے اپنے دکھ کی گھڑی میں باپ کو پکارا، اور اس ویڈیو میں نے بیان بھی کیا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا تھا۔ زبور 22 کی پہلی آیت یہ کہتی ہے، آئے میرے خدا، آئے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ زبور 22 کے بارے میں یہ بیان کروں کہ یہ ایک نبوتی زبور ہے جو مسیح خداوند کی آمد سے کم از کم 1000 سال پہلے لکھا گیا تھا۔ زبور 22 میں 3 اہم پیشن گوئیاں ہیں جن کا تعلق مصلوبیت کے ساتھ ہے کہ مسیحی لوگ صلیب کو بڑے فخر سے اپنے گھروں میں سجاتے ہیں یا اپنے گلے میں ڈالتے ہیں، اور یہ ایک سجاوٹ کا نشان بن گیا ہے، حالانکہ صلیب لعنت کا نشان تھا۔ صلیب کو رومی لوگوں نے ایجاد کیا تھا، اور ان لوگوں کے لیے ایجاد کیا تھا جو روم کے باغی تھے، کہ ان کو بھیانک ترین سزائیں دی جائیں تاکہ کسی قوم کو یا فرقے کو جو روم کی عملداری میں ہے بغاوت کرنے کی ہمت نہ ہو۔ اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ صلیب پر انسان کو لٹکا دیا جاتا تھا تاکہ وہ سسک کر پیاس کی شدت سے نہایت اذیت کی حالت میں گھنٹوں لٹکا رہے، اس سے پہلے کہ اس کی جان نکل جائے۔ یہ طریقہ کار لعنتی کہلاتا تھا۔ اگر کسی رومی مجرم کو کوئی سزا دی جاتی تھی تو اس کے لیے صلیب نہیں استعمال کی جاتی تھی، اس کے لیے تلوار استعمال کر کے اس کا سر دھن سے جدا کر دیا جاتا تھا، انسٹنٹ موت واقع ہو جاتی تھی۔ لیکن صلیب کا مقصد متی قوموں میں خوف اور ہراس پیدا کرنے کا تھا۔ اس کا مقصد تھا کہ متی قومیں روم کی فرما بردار رہیں، اور جو لوگ روم کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو صلیب کی سزا دی جاتی تھی۔ ابھی گڈ فرائیڈے چند ہفتوں کے بعد آنے والا ہے اور ہم صلیب کے بارے میں بہت ساری باتیں سنیں گے، لیکن صلیب اس وقت معاشرے میں بھی دہشت اور خوف کا نشان تھی، لعنت کا نشان تھی، اور یہ وجہ تھی کہ حق میں وقت کو مسیح خداوند کی صلیب کے اوپر یہ نوشتہ لکھنا پڑا تھا، یہودیوں کا بادشاہ۔ مطلب تھا کہ یسوع ناصری یہودی ہے اور وہ باغی ہے، اور باغی کے لیے کوئی رحم کی اپیل نہیں ہوتی تھی۔ جہاں رومی سفاک لوگ تھے، ظالم لوگ تھے، بروٹل لوگ تھے، وہاں ان کے قوانین بھی تھے، لیکن ان قوانین میں روم کے مجرموں کو یا ملک کے جو شہری تھے رومی، ان کو جو سزائیں دی جاتی تھی ان کے پاس وکیل کرنے کا اختیار تھا، ان کے پاس بادشاہ کے دربار میں اپیل کرنے کا اختیار تھا، اور ان کا کیس بادشاہ کی عدالت میں سنا جاتا تھا۔ لیکن باغی لوگوں کے لیے اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ باغی کے لیے ایک ہی سزا تھی، اور بھیانک مجرم کے لیے ایک ہی سزا تھی، صلیبی موت۔ بات کر رہے تھے، بات تو میں رشتوں کی کر رہا تھا نا۔ صلیب کا واقعہ ہمیں ایک اہم رشتے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جیسے خداوند یسوع مسیح دوسری باتوں میں ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے، صلیب کا واقعہ بھی اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ مسیح خداوند انسان تھا، وہ کامل انسان تھا، اور اس نے جو رشتے قائم کرنے کی بنیاد رکھی ہے وہ آج میرے اور آپ کے لیے بھی ایک مثال ہے۔ اس کا پہلا رشتہ کیا تھا؟ اس کا سب سے اہم رشتہ اپنی ماں کے ساتھ تھا۔ پھر اس کے بعد دوسرا رشتہ کیا تھا؟
اپنے باپ کے ساتھ تھا، باپ یعنی خدا کے ساتھ۔ اس لیے اپنی جان کنی کی فائنل گھڑیوں میں اس نے اپنے باپ کو پکارا، کیونکہ اس کے باپ نے اس کو ایک مشن دیا تھا، اور وہ خداوند یسوع مسیح کا گول تھا اس مشن کو پورا کرنا۔ اس گول کو پورا کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے ساری دنیا کی جاہ و جلال پر لات مارتی تھی اپنی آزمائش کے موقع پر۔ تو اس جانکنے کی گھڑی میں باپ کا کردار کیا تھا؟ باپ نے اپنے بیٹے کو اس کا گول پورا کرنے کے لیے تقویت دی۔ لکھا ہے کہ فرشتے آ کے اس کو تقویت دینے لگے، اور ان دونوں کا باپ اور بیٹے کے رشتے کا نیوکلس خدا کا مقرر کردہ گول تھا۔ باپ نے بیٹے کی تقویت کی، اور بیٹے نے باپ کے رشتے کو مضبوطی سے تھاما، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ باپ اور بیٹے دونوں کا رشتہ ابدیت میں داخل ہو گیا۔ میری اور آپ کی زندگی کا گول ابدیت ہے۔ اس زندگی میں لوگ اسی طرح چلے جائیں گے۔ ابدیت ایک اہم مرکزی نقطہ ہے مسیحی زندگی کا۔ ہم رشتوں کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو ہم اس رشتے کی بات کرتے ہیں جو آج موجود ہے اور ابدیت میں بھی قائم رہے گا۔ ایسے رشتے جو ابدیت تک قائم رہیں گے، ان کا نمونہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر قائم کر دیا ہے۔ بھائیو بہنوں، جو ہمارے عزیز چلے گئے ہیں یا جا چکے ہیں، ان کے ساتھ ہماری امید کیا ہے؟ اگر ان کے ساتھ ہمارا ابدیت کا رشتہ ہے تو پھر ہم اس امید سے جنازوں میں داخل ہوتے ہیں کہ اس دعا اور عبادت کے بعد ایک دن ہم اپنے عزیز کو پھر دوبارہ دیکھ سکیں گے۔ یہ ایک نیوکلیس ہے جو ہمارے روحانی رشتوں میں ہونا چاہیے، یا چند مثالوں میں یہ ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ رشتے بنتے اور ٹوٹتے کیوں ہیں، لیکن میرا آج کی ساری بات کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ رشتے قائم رہتے ہیں اور رہیں گے اگر ہمارا نیوکلس ابدی زندگی میں داخل ہونے کا گول ہے، اور ابدی زندگی میں داخل ہونے کا گول ہماری جسمانی زندگی کو اور ہمارے جسمانی رشتوں کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آج جو آپ میری آواز سن رہے ہو کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کے رشتے ہیں اس دنیا میں، تو سوچیں کہ ہمارا نیوکلس کیا ہے، ہمارا مرکزی نقطہ کیا ہے جس کے گرد ہمارا رشتہ دوسرے بھائی اور بہن کے ساتھ قائم ہے۔ وہ جسمانیت بھی ہو سکتی ہے، لیکن جسمانیت ایک دن ختم ہو جائے گی، تو پھر ایک نیوکلس ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا کہ میرے اور ہمارے سارے بہن بھائیوں اور دوستوں اور رشتوں کے درمیان خدا کا کلام پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی کیا اہمیت ہے۔ میں رسموں کی بات نہیں کر رہا، میں خدا کے کلام کی بات کر رہا ہوں۔ اگر ہماری زندگی میں یہ نیوکلس ہے، یہ مرکزی نقطہ ہے، تو بے شک اس دنیا میں رشتہ رہے یا نہ رہے، یا کسی اور دنیاوی وجہ سے رشتہ ٹوٹ جائے جو ہمیں بہت عزیز ہے، پھر بھی ہمارا رشتہ ابدیت تک اور ابدیت میں قائم رہے گا۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اپنے خاندان میں سارے بھائیوں بہنوں جہاں بھی کہیں ہو، اس نیوکلس کو یا مرکزی نقطے کو اپنے خاندان کے درمیان جو رشتہ داریاں ہیں ان کا مرکزی نقطہ بنائیں۔
خداوند آپ کے ساتھ ہو، اب بھی اور ہمیشہ تک رہے، آمین۔